اس نے کیبن کے دروازے پر دستک دی۔ سر، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ ڈی آئی جی عظیم جو کوئی ضروری کام کر رہے تھے انہوں نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا۔ بالکل آئیے۔ اے ایس آئی حالہ اسے اجازت دی تو حالہ اندر داخل ہوئی، پھر کرسی کھینچتے ان کے سامنے بیٹھی۔ امید ہے آپ نے مشن کے بارے میں جان لیا ہوگا، وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے کہ حالہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی سر، مجھے ساری باتیں سمجھ آ گئی ہیں۔ یہ آپ کا پہلا مشن ہے، مجھے امید ہے آپ اپنا بیسٹ دیں گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بہت امید سے کہہ رہے تھے کہ حالہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں جانتی ہوں سر، یہ میرا پہلا مشن ہے، لیکن مجھے امید ہے میں اسے اپنا بیسٹ دوں گی۔ اوکے ٹھیک ہے، آپ 2 دن بعد اس مشن پر نکلیں گی، اور فی الحال 2 دن جائیں گھر اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اسپینڈ کریں۔ اور اس کی آخری بات پر اٹھی اور انہیں سلیوٹ کرتے ہوئے سلام کرنے کے بعد کیبن سے باہر نکل آئی۔ حالانکہ کیبن سے باہر نکل جانے کے بعد دانیال کیبن میں داخل ہوا۔ آئیے ایس ایچ او دانیال، کیا اپڈیٹس ہے؟ ڈی آئی جی صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو انہیں اپنے مشن کے بارے میں اپڈیٹس دینے لگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ اے ایس آئی حالہ یہ مشن کر پائیں گی؟ وہ جانچتی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ مجھے پورا یقین ہے وہ مشن کر لیں گی، یہ ہمارے وطن کی بیٹیاں ہیں، یہ اس وطن کی محافظ ہیں، اور مجرم کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ آپ اچھی امید رکھیں۔ ڈی آئی جی عظیم صاحب کی بات پر ایس ایچ او دانیال نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن سر، میں پھر بھی ان کے ساتھ بیک اسپاٹ رہنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے جذبے کو دیکھتے ہوئے کچھ دیر عظیم صاحب سوچتے رہے، پھر اسے اجازت دے دی۔ دانیال بھی پرسکون ہو گیا اور دوبارہ سے اپنے کیس کی بات ڈسکس کرنے لگا۔ وہ اس وقت اپنے اس عالیشان مینشن سے باہر نکل رہا تھا، چہرے پر تفکر کی لکیریں نمایاں ہوئیں۔ سر، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ فہیم نے رکتے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، جلدی سے شاپ پر پہنچا، میں وہیں ملوں گا۔ اسے حکم دیتا ہوا جلدی سے گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کو گھر سے باہر نکالا۔ ایک طرف فون کان سے لگا رکھا تھا، دوسری طرف وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ تم لوگ کے رہتے ہوئے کیسے ریٹ پڑی؟ اس کے لہجے میں غصے کی آنچ شامل تھی۔ میں نہیں جانتا سر، کیسے کسی کو پتہ چل گیا کہ ہم لوگ ہیرے کی تسکری کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے وہ اگلی بات کرتا اچانک اس کی کار کے سامنے کوئی آیا۔ ٹھک کی آواز نے ماحول کی خاموشی کو چیرا اور اگلے ہی پل اس نے جلدی سے بریک پر پاؤں مارا۔ موبائل فون وہیں چھوڑتا ہوا جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ سڑک کے بیچوں بیچ کوئی نسوانی موجود سڑک پر اوندے منہ پڑا تھا۔ اظہر خان کا دماغ لمحوں میں گھما۔ پہلا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا، ایک اور مصیبت سر چڑھ گئی۔ وہ کوئی لڑکی تھی جس نے مکمل طور پر خود کو چادر میں چھپا رکھا تھا۔ اظہر خان اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا، اس کا چہرہ سامنے کیا، اس کا گال تھپتھپایا۔ یقیناً وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ویسے کہیں اس کے سر اور چہرے پر چوٹ کا نشان نظر نہیں آ رہا تھا، مگر پتہ نہیں بے ہوش کیسے ہوئی۔ ہلو میڈم، سنیے محترمہ۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتے اسے ہوش دلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر شاید وہ گھبراہٹ اور اچانک گاڑی سامنے آنے کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی۔ اظہر خان کو سمجھ نہ آئی کہ کیا کرے۔ اب بھی وہ بہت اہم مسئلے کو حل کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ جلدی سے اس لڑکی کو اس نے اٹھایا اور گاڑی میں بٹھانے کے بعد وہ جلدی سے گاڑی کو آگے بڑھا لے گیا۔ یہ سنسان سی سڑک تھی، یہاں زیادہ تر لوگوں کا رش نہیں تھا، اس لیے کوئی بھی اس جانب متوجہ نہ ہو سکا۔ کچھ منٹ بعد اس کی گاڑی ایک خوبصورت فلیٹ کے باہر رکی۔ وہ جلدی سے اس لڑکی کے بے ہوش وجود کو اٹھائے فلیٹ میں داخل ہوا۔ فلیٹ میں ہی فہیم اس کا پہلے سے انتظار کر رہا تھا۔ سر، یہ لڑکی کون ہے؟ وہ اظہر خان کی باہوں میں کسی لڑکی کو دیکھتے حیران ہوا۔ پتہ نہیں۔ اظہر خان کی معصوم سی آواز سنتے ہوئے مزید حیران ہوا۔ کیا مطلب؟ آپ ایک انجان لڑکی کو ہمارے پرائیویٹ جگہ پر لے آئے؟ یہ ان لوگوں کا فلیٹ تھا جہاں وہ لوگ ہیرے کی تسکری کرنے کے بعد ہیرو کو یہاں رکھتے تھے۔ یہاں پر صرف 3 لوگوں کو آنے کی اجازت تھی۔ پہلا اظہر خان افریدی جو کہ اس سارے کاروبار کا مالک تھا، دوسرا فہیم اس کا خاص بندہ، اور تیسرا ایک ڈاکٹر تھا۔ اگر ان کو کچھ چوٹ لگ جاتی تو ڈاکٹر یہیں آ کر ان کا علاج کرتا تھا۔ وہ لوگ ہاسپٹل نہیں جاتے تھے۔ جلدی سے ڈاکٹر لقمان کو فون کرو، بحث کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ وہ اس وقت بے ہوش لڑکی کو دیکھتے مزید ناگواریت سے بولا۔ فہیم نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے لے کر دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے وجود کو وہاں لٹاتے وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلا۔ ہاں بتاؤ، ہیرے مل گئے؟ وہ باہر آ کر دوبارہ فہیم سے پوچھ رہا تھا۔ جی سر، مل گئے۔ وہ دوبارہ اس وقت دونوں کمرے میں کھڑے تھے۔ وہ اسے سیف کھولے اب ہیرے دکھا رہا تھا۔ بہت اچھے۔ کس نے کی تھی؟ منجری۔ وہ اگلا سوال پوچھتے اب ہیرو کی جانچ کر رہا تھا۔ معلوم نہیں ہو سکا ابھی تک، مجھے لگتا ہے کوئی
اندر کا بندہ ہی شامل ہے۔ فہیم نے اپنا اندازہ بیان کرتے ہوئے کہا۔ زرخان کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ اتنے میں ڈاکٹر لقمان فلیٹ میں داخل ہوئے تو وہ دونوں باہر نکلے۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی کا چیک اپ کر رہے تھے۔ یہ لڑکی کون ہے؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہے تھے۔ انہیں بھی امید نہیں تھی کہ زرخان کسی لڑکی کو فلیٹ میں لے آئے گا، کیونکہ زرخان تو ان چیزوں پر بہت زیادہ احتیاط کرنے والا بندہ تھا۔ پتہ نہیں، میری گاڑی کے سامنے آ گئی تھی تو بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر لقمان کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ تو تم اسے یہاں کیوں لے آئے ہو؟ ہاسپٹل لے جاتے۔ اس وقت میں پریشان اور گھبرایا ہوا تھا، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کروں، اس لیے یہیں لے آیا۔ اسے ہوا کیا؟ اس نے اگلا سوال پوچھا۔ اسے کوئی چوٹ تو آئی نہیں ہے؟ جیسے زرخان بے چین ہو رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے یہ گاڑی کے سامنے جب آئی تھی تو گھبراہٹ کے مارے بے ہوش ہو گئی، کچھ دیر میں شاید ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر لقمان نے اس کا بلڈ پریشر چیک کرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنا بیگ چیک کرتے کمرے سے باہر نکلے۔ یہ آپ کون سی خوبصورت حسینہ کو مصیبت بنا کر لے آئے ہیں؟ فہیم کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ زرخان نے اسے غصے سے گھورا۔ اتنے میں ان دونوں کے کانوں میں خوبصورت مدھم سی آواز پڑی۔ یا خدا، میرا سر! وہ شاید اپنا دکھتا سر سنبھالتے ہوئے اٹھی تھی۔ ان دونوں نے حیرانی سے لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ عجیب سے لہجے میں بول رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ زرخان نے فہیم کی بات کو اگنور کرتے پوچھا۔ میں کہاں ہوں؟ اور تم لوگ کون ہو؟ وہ شاید کسی اور ہی زبان میں بات کر رہی تھی جو فی الحال زرخان اور فہیم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے یہ دماغ سے کھسکی ہوئی ہے۔ فہیم نے ایک بار پھر طنز کیا۔ تمہیں اردو آتی ہے؟ اردو بول سکتی ہو؟ زرخان نے اس کی بات کو اگنور کرتے کہا تو لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا۔ تھوڑا تھوڑا، وہ معصومیت سے بولی۔ زرخان نے شکر کا سانس لیا، ورنہ اس کا سر تو اب درد سے پھٹ ہی جاتا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ زرخان نے سنجیدگی سے سوال پوچھا۔ وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے زرخان افریدی کو دیکھ رہی تھی۔ 32 سالہ زرخان افریدی خوبصورتی کی مثال، اس کی سرمئی آنکھیں، ان میں جھلکتی ذہانت، اس کے ساتھ ساتھ اس کا سنجیدہ چہرہ، سرخ سفید دودیا چہرہ، اس کے خوبصورت نین نقش، وہ ہر لحاظ سے ہر اینگل سے اتنا خوبصورت تھا کہ کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا۔ وجاہت کا شاہکار، ہینڈسم، اس کا 6 فٹ سے نکلتا قد، اس کے 6 پیک اس کی شرٹ سے نمایاں ہو رہے تھے۔ اس نے بلیک شرٹ پہن رکھی تھی جس کے بازو اس کی مسلز کے ساتھ بالکل ٹائٹ تھے۔ تم سے نام پوچھ رہا ہوں۔ زرخان نے اسے کھوئے ہوئے دیکھتے ہوئے دوبارہ سوال پوچھا۔ زرگل، وہ بمشکل اٹکتی ہوئی سانسوں کے درمیان بول پائی۔ کہاں جا رہی تھی؟ اگلا سوال پوچھا گیا۔ میں وہ گھر سے بھاگ گئی۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب زرخان کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ وہ اپنے الفاظ کا اندازہ کرتی خود کو کچھ کمپوز کر گئی۔ واپس اپنے گاؤں جا رہی تھی۔ جلدی سے بات بدل گئی۔ اور کہاں ہے تمہارا گاؤں؟ اگلا سوال ہوا۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کچھ، زرخان نے کچھ سخت لہجے میں پوچھا۔ یہ لڑکی اس کی نرمی کا کچھ زیادہ ہی ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی۔ مجھے یاد نہیں، وہ ڈرتے ڈرتے بولی کہ زرخان حیران ہوا۔ کیا مطلب؟ تمہیں اپنے گاؤں کا راستہ یاد نہیں؟ زرگل نے نفی میں سر ہلایا۔ گاؤں کا نام تو یاد ہے۔ زرخان نے غصہ ضبط کرتے ہوئے اگلا سوال پوچھا۔ اس نے اپنی بھیگی آنکھیں اٹھا کر زرخان کو دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا، اور زرخان کا دماغ لمحوں میں گھما۔ کچھ یاد بھی ہے تو وہی بتاؤ۔ اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی سخت ہوا۔ وہ بے بسی سے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے رونے لگی۔ اس کے پاس ایک چھوٹے سے بیگ اور ایک ہینڈ بیگ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ بتاؤ کہاں رہتی ہو تاکہ تمہیں وہاں چھوڑ کر آؤں۔ زرخان کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ وہ جتنا ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا اتنا ہی یہ لڑکی اسے غصہ دلا رہی تھی۔ زرگل نے ایک نظر اس کی خوبصورت آنکھوں کو دیکھا، پھر اسے سچ بتانے کا فیصلہ کیا کہ شاید یہ شخص اس کی مدد کر دے۔ میں اپنی پھپھو کے ساتھ رہتی تھی۔ والدین کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ پھپھو مجھے کسی امیر بڈھے کے ہاتھ بیچ رہی تھی۔ میں نے احتجاج کرنے کی کوشش کی تو کہنے لگی کہ مجھے پال پوس کر بڑا کیا، اب میرا بھی فرض بنتا ہے کہ ان کے کام آؤں۔ وہ بڈھا بہت گھٹیا شخص ہے، بہت گندی نظروں سے دیکھتا ہے مجھے۔ پھپھا کا دوست ہے، مجھے نہیں جانا تھا اس کے پاس، اس لیے پھپھو کے گھر سے بھاگ آئی۔ مجھے اپنے گاؤں کا راستہ یاد نہیں، بچپن میں گئی تھی، تب بہت چھوٹی تھی۔ سوچا کہ کہیں نہ کہیں چلی ہی جاؤں گی، اگر کوئی ٹھکانہ نہ ملا تو کسی چلتی کے گارے نیچے آ کر اپنی جان دے دوں گی۔ وہ بہتے آنسوں کے درمیان ساری بات بتا دی، ایک بار پھر پوٹ پوٹ کر رو پڑی کہ زرخان کا سارا غصہ کہیں دور جا سویا۔ آنکھوں کے سامنے بہت سارے تلخ مناظر پڑے اور اگلے ہی پل وہ موم کا ڈھیر بن گیا۔
جبکہ فہیم اب بھی زرگل کو شک کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پلیز مجھے واپس اوپو کے گھر چھوڑ کر مت آنا، بے شک جان سے مار دو، مگر مجھے وہاں نہیں جانا، وہ اذیت سے بولی تھی۔ اچھا رونا تو بند کرو، زرخان نے اس بار کچھ نرمی سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ فہیم بھی ایک نظر اس پر ڈالے کمرے سے باہر نکلا۔ آپ کیا کرنے والے ہیں سر؟ کیسے اس نئی مصیبت سے جان چھڑائیں گے؟ فہیم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ زرخان کی آنکھوں میں وہ نرمی دیکھ چکا تھا۔ مجھے کچھ سوچنے دو فہیم۔ وہ اپنا دکھتا سر دباتے ہوئے کچن کی جانب چلا گیا، اور فہیم کو نہ جانے کیوں مگر کچھ غلط لگ رہا تھا۔ وہ لڑکی کچھ زیادہ ہی معصوم بننے کی کوشش کر رہی تھی، شکل سے ہی معصوم اور خوبصورت تھی، مگر فہیم کی چھٹی حس کہتی تھی کہ وہ لڑکی ضرور کوئی چال ہے۔ کچھ دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھولے وہ اندر داخل ہوا تو وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ یہ لو سوپ پیو، اس سے اچھا محسوس ہوگا۔ اس نے ٹرے زرگل کے پاس بیڈ پر رکھتے اسے مخاطب کیا۔ وہ چونکی، پھر حیرانی سے زرخان کو دیکھا جب کمرے میں موجود صوفے تک جا کر وہاں بیٹھ چکا تھا۔ زرگل خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو بولنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہا تھا۔ میرے گھر میرے ساتھ چلو گی؟ وہاں پر تم آسانی سے رہ سکتی ہو اور مکمل طور پر محفوظ بھی رہو گی، کوئی بھی تمہیں نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں، اور وہاں پر فہیم کی بہن بھی رہتی ہے، تمہارا دل لگ جائے گا۔ جب تک تمہارے رہنے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا میں تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، ویسے بھی یہ فلیٹ بند رہتا ہے، تم یہاں نہیں رہ سکتی۔ زرخان نے مکمل طور پر تفصیل بتائی کہ زرگل کے چہرے پر حیرت ابھری۔ کیا آپ مجھے اپنے گھر میں رکھیں گے؟ وہ بے یقینی اور حیرت سے سوال پوچھ رہی تھی کہ زرخان نے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل، میں ایک جوان جہان لڑکی کو اس طرح کے ظالم معاشرے میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا نا۔ اس وقت تم میرے ساتھ ہو تو تم میری ذمہ داری ہو، تم یہ سوپ ختم کر لو، پھر ہم کچھ دیر کے بعد یہاں سے نکلیں گے۔ اتنا کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا، اور زرگل نے حیرت سے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ یہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا انجان شخص تھا جسے حفاظت دینے کی بات کر رہا تھا، اور کمرے کے باہر فہیم کے ساتھ کھڑا ہو اسے ساری باتیں بتا چکا تھا، جسے سنتے فہیم کے سر پر دھڑا دھڑ آسمان پھٹا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ آپ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں گے؟ ہو سکتا ہے وہ لڑکی کوئی اسکیمر ہو، آپ کو ٹریپ کر رہی ہو، وہ صرف شکل سے معصوم لگتی ہے، اور آپ ہی سوچیں کہ اس طرح آپ کی گاڑی کے سامنے آنا کوئی پلان بھی تو ہو سکتا ہے نا، کوئی ہوش کے ناخن لیں سر۔ فہیم کو جیسے زرخان کا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا تھا۔ نہیں فہیم، میں نے اس لڑکی کی آنکھوں میں سچائی دیکھی ہے، میں اس کی آنکھوں میں جھلکتی نمی محسوس کر سکتا ہوں، وہ ہمارے ساتھ چل رہی ہے، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، مجھے امید ہے تم میرے کسی فیصلے پر آبجیکشن نہیں کرو گے۔ اس نے آخری بات سختی سے کہی۔ بھلا فہیم کون ہوتا تھا اس کی بات پر نفی کرنے والا؟ آخر وہ اس کا گھر تھا، وہ جہاں چاہے جس کو چاہے اپنے گھر میں لے کر آ سکتا تھا۔ فہیم اس کا صرف ایک خاص ملازم تھا۔ فہیم کی بہن مہک بھی وہیں رہتی تھی۔ اصل میں فہیم گاؤں میں رہنے والا ایک سادہ سا لڑکا تھا، وہ زرخان کے ساتھ نوکری کرتا تھا۔ اس کی بہن جو شہر کی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی، اب گاؤں روز آنے جانے میں مسئلہ تھا، اس لیے زرخان نے ہی کہا تھا کہ مہک اس کے ساتھ ان کے بنگلے میں رہ سکتی ہے۔ اس طرح مہک کی رہائش کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ اپنے بھائی کے سامنے رہے گی، اور اس کا بھائی بھی مطمئن رہے گا، اور اس کی پڑھائی میں بھی حرج نہیں ہوگا۔ اگلے 1 گھنٹے بعد وہ لوگ اس فلیٹ سے باہر نکلے۔ وہ دونوں گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، اور زرگل پچھلی سیٹ پر بیٹھی باہر گزرتے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ فہیم کی نظر مسلسل اس لڑکی پر تھی، اسے کچھ گڑبڑ ہونے کا احساس ہو رہا تھا، کچھ غلط تھا اس لڑکی کے بارے میں۔ وہ سمجھ نہیں پایا کہ آخر کیوں زرخان جیسے پتھر دل شخص کا دماغ لمحوں میں پگھل گیا، مگر اسے زرخان سے اس طرح کی بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ جو کام وہ کرتے تھے، اس کام میں وہ لوگ کسی بھی باہر کے انسان کو اپنی زندگی میں دخل اندازی کرنے کا موقع نہیں دے سکتے تھے، اور اس لڑکی کو اپنے گھر میں رکنے کا مطلب وہ لڑکی ان کی پرسنل زندگی کے بارے میں ہر چیز جان جائے گی، جو کہ فہیم کو گوارا نہیں تھا۔ لیکن وہ نوکر تھا، اور اپنے مالک کے فیصلے کو ناپسند کرنے کے علاوہ اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ زرخان افریدی اپنے ہر معاملے میں آزاد تھا۔ اس کی گاڑی افریدی مینشن کے باہر رکی۔ زرخان نے ہارن دیا، گارڈز بھاگتے ہوئے گیٹ کھلا اور گاڑی اندر داخل ہوگی۔ وہ دونوں گاڑی سے باہر نکلے۔ زرخان نے پچھلی سیٹ پر جھانکا، دروازہ کھلا۔ باہر آ جائیں، گھر آ گیا، نرمی سے کہا۔ زرگل جو اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی چونکی ہوش میں آئی، اسوات میں سر ہلاتی وہ گاڑی سے باہر نکلی اور ان کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوئی۔ وہ بہت خوبصورت بہت بڑا بنگلہ تھا۔ لاؤنج میں انہیں مہک نظر آئی، جو صوفے کے پاس نیچے زمین پر بیٹھے کتابیں پھیلائی پڑ رہی تھی۔
فہیم اور زرخان کے ساتھ کسی دوسری لڑکی کو دیکھتے وہ حیران ہوئی۔ وہ اس لڑکی کو نہیں جانتی تھی۔ وہ لڑکی پہلی بار افریدی ہاؤس آئی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے فہیم بھائی؟ اس نے پاس آتے ہوئے فہیم سے پوچھا۔ مہمان ہے، فہیم کلس کر بولا۔ اب اپنی بہن کو کیا بتاتا کہ وہ کون ہے؟ مہک، یہ زرگل ہے، آج سے ہی رہیں گی۔ آپ پلیز انہیں نیچے والا کوئی کمرہ دیکھ کے دیں، ویسے بھی یہاں بہت سارے کمرے خالی ہیں۔ زرخان کی بات پر مہک نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی ٹھیک ہے زرخان بھائی۔ وہ زرخان کی بھی فہیم کی طرح بہت عزت کرتی تھی اور فری وقت میں وہ یہاں کھانا بھی بنا دیتی تھی۔ ویسے کچن میں خان بابا تھے جو ان کے خان سما تھے۔ وہ بہت اچھا کھانا بناتے تھے، مگر پھر بھی مہک کو یہاں کام کرنے میں بہت خوشی ہوتی تھی۔ آپ میرے ساتھ آ جائیں آپی۔ دیکھنے میں تو عمر سے زرگل مہک سے بڑی ہی لگ رہی تھی۔ وہ 24-25 سالہ خوبصورت نگوش کی بہت پیاری لڑکی تھی۔ اس کی ہلکی بھوری آنکھیں، ان میں چمکتی معصومیت اور اس کا سفید دھوتیا چہرہ، اس کے خوبصورت نین نقش، اوپر سے اس کی معصومیت کسی بھی انسان کو سے اس کا دیوانہ کر سکتی تھی۔ وہ مہک کی بات پر اس بات میں سر ہلاتی، اپنی بیگ پر گرفت مضبوط کرتی، اس کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ مجھے لگتا ہے آپ نے اپنے لیے خود ہی مصیبت مول لے لی ہے، فہیم زرخان سے دھیمے لہجے میں کہتا اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گیا۔ اور زرخان کچھ نرمی سے اس خالی ذہن کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا احساس تھا، ایسا احساس جو ان تینوں میں کوئی بھی محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ وہ احساس صرف زرخان نے ہی محسوس کیا تھا۔ یہ اگلی صبح کا منظر تھا۔ وہ پانی پینے کی غرض سے کچن میں داخل ہوا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ خان بابا سے کہہ دے گا کہ اس کے لیے کافی بنا دے، جب اسے کچن میں کسی لڑکی کی پشت دکھائی دی۔ اس کے لمبے کمر تک آتے بال خوبصورتی میں چٹیا سے کور تھے، کالے لمبے گھنے بال، وہ بہت خوبصورت بال تھے۔ بالوں سے ہوتی نظر چہرے تک گئی تو زرخان حیران ہوا، وہ زرگل تھی۔ اس نے کل زرگل کے بال نہیں دیکھے تھے کہ اس نے خود بہت بڑی کالی چادر میں چھپا رکھا تھا۔ وہ یک ٹک اس لڑکی کو دیکھے گیا جو سنجیدگی سے شیلف کے سامنے کھڑی سبزیاں کاٹ رہی تھی۔ اپنے وجود پر کسی کی مسلسل نظریں محسوس کرتی زرگل چونکی، پھر چہرہ موڑے پیچھے دیکھا تو زرخان کھڑا تھا۔ آپ؟ وہ ایک لفظ ہی بول سکی جب زرخان ہوش میں آیا۔ ہاں، وہ بس خان بابا کو دیکھنے آیا تھا، وہ نظر نہیں آ رہے۔ اس نے حیرانی سے آس پاس دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ خان بابا تو شاید راشن لینے گئے ہیں، آپ کو کچھ چاہیے تھا تو میں مدد کروں؟ وہ نرمی سے سوال پوچھ رہی تھی۔ نہیں، وہ بس پانی پینے آیا تھا۔ اتنا کہتے وہ فریج کی طرف چلا گیا اور پانی کی بوتل نکالتے پینے لگا۔ زرگل دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اب کیا کر رہی ہیں؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، فری رہنے کی عادت نہیں ہے نا، اس لیے میں نے سوچا کچن کے کچھ کام کر دوں۔ خان بابا سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ سبزیاں کاٹ دوں، کھانا بنانا تو میں اس لیے بنانے لگی۔ اس نے مکمل طور پر وضاحت کی، اور وضاحت دیتی ہوئی وہ بہت معصوم لگی۔ سمپل سے کپڑے پہنے، اس نے دوپٹہ گلے میں بہت اچھے سے لے رکھا تھا جو بہت سر سے سرک رہا تھا۔ زرگل نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور کچن سے باہر نکلنے کے لیے پلٹا، پھر کچھ سوچتے زرگل کی طرف پلٹا۔ کافی بنانی آتی ہے؟ کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ زرگل نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ پھوپھو کی بنا کر دیتی تھی تو بس اس لیے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھ کے زرگل پریشان ہوئی تو وضاحت کر دی۔ ایک کپ بنا دو گی؟ نرمی سے سوال پوچھا۔ زرگل نے اس بات میں سر ہلایا۔ شکریہ۔ اتنا کہتے وہ کچن سے باہر نکل گیا۔ اگلے 10 منٹ بعد وہ کافی بنائے کچن سے باہر نکلی تو اسے زرخان کہیں بھی نظر نہ آیا۔ اس نے ایک نظر باہر گارڈن میں جھانک کر دیکھا تو وہیں باہر گارڈن میں واک کر رہا تھا۔ وہ بھی باہر آ گئی۔ آپ کی کافی؟ وہ جو سوچوں میں الجھا ہوا تھا زرگل کی آواز سے ہوش میں آیا، پھر اس بات میں سر ہلاتے اس نے زرگل کے ہاتھوں سے کافی کا کپ پکڑا اور بنا کچھ کہے واپس پلٹ گیا۔ زرخان نے کافی کا کپ لبوں سے لگایا۔ پہلا گھونٹ حلق میں جاتے اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ اس نے بہت اچھی اور بہت خوش ذائقہ کافی بنائی تھی۔ شاید ساری زندگی زرخان نے اتنی اچھی کافی پی ہو۔ اس کا موڈ ایک دم خوشگوار ہو گیا۔ اسے یہاں رہتے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اس 1 مہینے میں زرخان نے کبھی بھی اسے تنگ نہیں کیا، نہ کبھی یہ کہا کہ یہاں سے چلی جاؤ یا وہ کہاں جائے گی۔ انفیکٹ وہ اس کی ضرورت میں ہر چیز مہک سے منگوا چکا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا۔ فہیم اور زرخان ہمیشہ کی طرح کہیں گئے ہوئے تھے۔ مہک اپنے کمرے میں بند تھی۔ جب وہ کمرے سے چوری چھپے باہر نکلی، دبے قدموں کے ساتھ وہ پچھلے لاؤنج میں آئی اور پچھلے دروازے سے وہ گھر سے باہر نکلی۔ پیچھے گارڈن میں آ کے اس نے اپنے ہاتھ میں موجود چھوٹا سا بٹنوں والا موبائل کان سے لگایا۔ یہاں کہیں بھی کیمرے نہیں تھے۔
اس نے اس بات کو تصدیق دن میں ہی کر لی تھی۔ کچھ دیر بیل جاتی رہی، پھر سامنے سے فون اٹھا دیا گیا۔ ASI حالہ عظیم اسپیکنگ۔ کال لگتے ہی اس کی آواز میں خاموشی نے گارڈن میں گونجی۔ ASO دانیال ہیئر مس عظیم حالہ۔ فون کے اس پار دانیال کی آواز آئی۔ حالہ نے ایک سکون کی سانس لی۔ وہ وہی موجود جھیل میں پاؤں ڈبو کے بیٹھ گئی۔ وہ بہت خوبصورت جھرنا تھا جو رضوان نے اپنے بنگلے کی خوبصورتی کے لیے اس بیک گارڈن میں لگایا تھا۔ بتائیں ASI حالہ، آپ کو کیا پتہ چلا؟ دانیال سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ سر، میں پچھلے 1 مہینے سے زرخان افریدی پر نظر رکھے ہوں، لیکن یہ شخص مکمل طور پر یا تو کلین ہے یا پھر مکمل طور پر چالاک ہے۔ اس کا پورا گھر چھان مارا، مجھے کہیں سے کوئی بھی سراغ نہیں ملا، یہاں تک کہ میں نے اس کے اسٹڈی روم میں مائک بھی فٹ کر دیا، مگر وہ لوگ کوئی ایسی بات کرتے ہی نہیں جس سے ان لوگوں پر شک ہو سکے۔ وہ لوگ مکمل طور پر کلین ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہیرو کی تسکری کرتے ہوں گے۔ سارے گھر میں ایک پیپر تک ایسا نہیں ملا جس سے یہ پتہ چلے کہ وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو لوگ اتنی خاموشی سے ہر کام کرتے ہیں کہ پکڑے جانے کا کوئی موقع ہی نہیں چھوڑتے۔ حالہ خود اس مہینے میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ اس کی بات سنتے SHO دانیال کے چہرے پر تفکر کی لکیریں نمایاں ہوئی۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر ہمیں جو اپڈیٹ ملی تھی اس کے مطابق زرخان افریدی ہیرے بلیک مارکیٹ سے منگوا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ شہر کا جانا مانا جواری ہے، ہو سکتا ہے اس کی ڈائمنڈ کی شاپ بہت اچھی چلتی ہے، اس کا بزنس بہت اچھا چلتا ہو، پھر بھی آپ نظر رکھیں اور اس کے فلائٹ کا پتہ کروائیں اور وہ کس ڈاکٹر کے نام پر ہے۔ SHO دانیال کی بات سنتی حالہ مزید الجھ گئی۔ ہو سکتا ہے، پر مجھے ہوش میں دیکھتے ہوئے مجھے وہاں سے کوئی لے گیا تھا۔ ایسے میں فلیٹ صاف تھا، وہاں پر کچھ بھی ایسا نہیں تھا جس سے پتہ چلے کہ وہاں لوگ کوئی ہیں اور ایلیگل کام کرتے ہیں۔ حالہ نے اس فلیٹ کا سارا نقشہ یاد کرتے ہوئے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، مزید اپڈیٹس دیتے رہیے گا۔ دانیال نے ساری بات تحمل سے کہتے ہدایت کی۔ حالہ نے یس سر کہتے ہوئے موبائل فون رکھا۔ اس سے پہلے وہ پلٹتی اچانک محسوس ہوا اس کے پیچھے کوئی تھا۔ وہ ساری سر سے لے کر پیر تک کام کی۔ وہ پلٹی اور اگلے ہی پل وہ ساری کام کی۔ اس کے پیچھے سفید کلر کا چیتا کھڑا تھا۔ حالہ کا خوف کے مارے برا حال ہوا، وہ اگلی سانس نہ لے پائی۔ اس کی جان ہی بڑھنے لگا، وہ ڈرتی ہوئی پیچھے ہوئی۔ اس نے چپل پہلے ہی دور گھاس پر اتار کر چھوڑی تھی۔ اکثر وہ اس ٹائم یہاں گارڈن میں واک کرتی تھی، مگر بھول گئی تھی کہ زرخان افریدی کے بعد ایک پرشین چیتا بھی تھا۔ وہ سفید رنگ کا ایک خاص قسم کا چیتا تھا۔ وہ زرخان کا پالتو تھا اور بہت خطرناک تھا۔ وہ دہاڑا کے حالہ کی چیخ نکلی اور اس کے ہاتھوں سے موبائل وہیں پاس بہتے جھرنے میں گر گیا۔ یہاں بہت خوبصورت چھوٹا سا پانی کا جھرنا بہہ رہا تھا۔ وہ الٹے قدموں پیچھے بھاگی اور وہ چیتا اس کی طرف قدم لیتا اس کی جانب بھاگا۔ زرخان جو ابھی بنگلے میں داخل ہوا تھا اس سے پہلے لاؤنج کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوتا۔ اسے پیچھے گارڈن سے ایک چیخ کی آواز سنائی تھی، اس کے بعد چیتے کی دہاڑ۔ وہ لمحوں میں اس چیخ کو پہچان گیا۔ یہ آواز تو زرکل کی تھی، مگر اسے اگلے لمحے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس ٹائم وہ لوگ چیتے کو آزاد چھوڑ دیتے تھے، ویسے وہ چیتا ہر ایک سے مانوس تھا۔ وہ کسی پر حملہ نہیں کرتا تھا، مگر زرکل کو یہاں آئے ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ وہ جلدی سے پیچھے گارڈن میں بھاگا۔ وہ جانتا تھا کہ انجان لوگوں کو دیکھتے وہ حملہ کر دیتا ہے۔ حالہ جلدی سے واپس اٹھتی بھاگی۔ اس کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ سیدھے زمین پوس ہوئی۔ وہ چیتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ جلدی سے زمین پر دونوں ہاتھ رکھتی دوبارہ اٹھی اور پھر بھاگی، اور پھر اگلے ہی پل وہ سامنے سے آتے کسی چوڑے وجود سے جا ٹکرائی۔ حالہ کو ایک لمحے کے لیے اپنے سر پر آسمان گھومتا ہوا محسوس ہوا اور دوسرے ہی پل اپنی کمر کے گرد کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ اس نے چہرہ اٹھائے دیکھا تو زرخان تھا، جو کچھ پریشانی اور کچھ فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ریلیکس، اسے دھیرے سے اپنے ساتھ لگائے وہ اب چیتے کو ریلیکس ہونے کا کہہ رہا تھا۔ ٹائگر ریلیکس، واپس جاؤ۔ زرخان کی حکمیہ آواز پر وہ چیتا ایک دم سے پرسکون ہو گیا اور واپس چلا گیا۔ وہ ڈری سہمی اب بھی زرخان کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ آئی اوکے؟ زرخان کی آواز سے وہ ہوش میں آئی، پھر اپنی پوزیشن کا اندازہ ہوا تو اس سے فوراً دور ہوتی پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی چادر سر سے سرکتی ہوئی گلے سے نیچے تک آ گئی تھی۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی، تنفس بہت تیز چل رہا تھا۔ زرکل، آپ ٹھیک ہیں؟ ایک بار پھر زرخان نے پوچھا تو وہ ہوش میں آئی، پھر اس بات میں سر ہلاتی اس سے مزید 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ رات کی اس پہر یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس کی اس بات پر اس کی آواز میں سنجیدگی گھلی تھی۔ دل گھبرا رہا تھا تو بس کھلی ہوا کھانے کے لیے باہر آ گئی تھی۔ وہ جلدی سے کہتی اندر کی جانب آ گئی۔
زر خان نے ایک نظر اس کی پشت پر ڈالی، پھر اس کے پیچھے ہی اندر چلا گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہونے کے بعد کمرہ بند کیے وہیں زمین پر ٹیک لگائے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ آج تو وہ بامشکل مرتے مرتے بچی تھی۔ اگر زر خان نہیں آتا تو وہ چیتا اسے جان سے مار دیتا۔ وہ زر خان کا پالتو تھا، اس کے ایک اشارے پر ہر حکم مانتا تھا۔ شاید آج حالہ کی موت ہونے ہی والی تھی، وہ تو وقت رہتے زر خان نے بچا لیا۔ اس واقعے کو 2 دن گزر گئے تھے۔ وہ کچن میں کھڑی تھی جب اسے بیک گارڈن سے زر خان کی کچھ سے بڑی آواز سنائی دی۔ کیا مطلب تم لوگوں کا؟ مجھے کروڑوں کا نقصان کروا کے کہتے ہو غلطی سے ہو گیا؟ زر خان فون پر بات کرتے ہوئے غصے سے چیخ رہا تھا۔ وہ پریشان ہوتی جلدی سے کچن سے باہر نکلی اور پچھلے گارڈن میں آئی۔ فہیم بھی شاید اس کی آواز سن کر ہی آ گیا تھا۔ ریلیکس سر، ہم جان لیں گے نقصان کس نے کیا ہے۔ وہ زر خان کو ریلیکس کرنے لگا، جانتا تھا کہ اس کا غصہ کیسا ہے۔ زر خان نے اگلے ہی پل اپنا موبائل پکڑے پوری قوت سے دیوار میں دے مارا۔ ریلیکس کر جاؤ، جانتے ہو نا وہ سامان میرے لیے کتنا اہم تھا۔ اس کی آنکھیں غصے اور وحشت کے مارے لال ہو گئی اور فہیم ایک دم سہم کر پیچھے ہو گیا۔ ازرگل حیرانی سے اس شخص کا یہ روپ دیکھتی رہ گئی۔ اس نے پہلی بار زر خان کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ وہ غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا اور اگلے 10 منٹ بعد ان دونوں نے کھڑکی سے دیکھا۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑا تھا۔ وہ پنچنگ بیگ پر مکے مارے جا رہا تھا۔ اس نے ہاتھوں میں کوئی گلوز نہیں پہن رکھے تھے۔ اس کے ہاتھوں سے خون نکلتا جا رہا تھا۔ فہیم جلدی سے یہ پتہ لگانے کے لیے چلا گیا کہ نقصان کس نے کیا اور کیسے ہوا، مگر حالہ وہ الجھی ہوئی نگاہوں سے کبھی اوپر دیکھ رہی تھی اور کبھی سوچ رہی تھی کیا یہ سب کچھ ایس ایچ او دانیال نے کیا۔ یہ سوچتے ہوئے جلدی سے اس سے پہلے پلٹ دی۔ اس نے دیکھا کہ زر خان کے ہاتھوں سے خون نکل رہا تھا۔ کہیں اندر اسے بھی تکلیف ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اسے یہ تکلیف کیوں ہوئی، مگر وہ جلدی سے اوپر بھاگی تھی۔ اسے 1 مہینے میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ آج زر خان کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، ورنہ وہ جب کہیں باہر جاتا تھا اس کے کمرے کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار آج زر خان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ قدموں کی چاپ محسوس کرتے زر خان کے ماتھے پر بلوں کا جال گہرا ہوا۔ وہ بے پردر پہ رکے بنا سانس لیے بس مکے مارتا جا رہا تھا۔ فہیم اپنی شکل گم کر لو، میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ وہ اس شدت سے چلایا تھا کہ ایک پل کے لیے حالہ کے پاؤں کام گئے۔ جب دوسری جانب سے کچھ نہیں کہا گیا تو حیرت سے پلٹا اور اپنے سامنے زرگل کو کھڑے دیکھ وہ حیران ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ آج سارے لحاظ بلائے طاق رکھتا ہوا چلایا۔ پہلی بار حالہ کو کسی مرد کے لہجے سے خوف آیا تھا۔ وہ آپ کے دونوں ہاتھوں سے خون نکل رہا ہے، پٹی کروا لیں۔ وہ بہت مشکل سے پھنسی پھنسی سانسوں کے دوران بول پائی تھی۔ زرگل یہاں سے جاؤ، وہ بہت تحمل سے بولا تھا۔ پلیز پٹی کروا لیں، آپ کے ہاتھوں سے بہت خون بہہ رہا ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ زخمی کر لیے تھے۔ نہ جانے اس نے اپنا غصہ کیوں اپنے ہی ہاتھوں پہ نکالا تھا۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اس شدت سے چلایا تھا کہ حالہ سہمتی ہوئی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ زندگی میں پہلی بار کسی مرد نے اس سے اس طرح بات کی تھی، اور نہ وہ ڈی آئی جی سندھ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ASI حالہ عظیم ڈی آئی جی سندھ عظیم صاحب کی بیٹی، جو اپنے باپ کی طرح ہی ان کا نام روشن کر رہی تھی۔ وہ یہاں صرف زر خان کی جاسوسی کرنے کے لیے آئی تھی، ورنہ اس طرح کی پہچان بدل کر کسی شخص کو دھوکہ دینا یہ اس کی فطرت میں نہیں تھا۔ پلیز زر خان بس پٹی کروا لیں، میں چلی جاؤں گی۔ اس نے پہلی بار زر خان کا نام لیا تھا کہ زر خان کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ اس نے بے یقینی سے اور حیرت سے پلٹتے اسے پیچھے دیکھا اور بے بسی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے بنا کچھ کہے اپنا ہاتھ ڈھیلے چھوڑ دیے اور بنا کچھ کہے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ حالہ نے ایک گہری سانس کھینچی اور اس کے پاس کچھ فاصلے پر وہ صوفے پر بیٹھی اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اب اس کے ہاتھوں پر ایک نرم نازک لمس سے پٹی کر رہی تھی۔ زر خان یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور قریب سے دیکھنے پر تو بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ اس نے آج پہلی بار غور کیا تھا کہ اس کے ناک میں چھوٹی سی باریک سی چاندنی کی نوز پن بھی پہنی تھی۔ وہ حیران ہوا۔ اس کے چہرے پر وہ بہت سج رہی تھی۔ اتنا غصہ کون کرتا ہے؟ اپنی چیزوں کا نقصان کر رہے ہیں، اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے زر خان اپنا ہاتھ کھینچتا اس کے ہاتھ پکڑ کر سخت کر گئی تھی۔ پلیز میں کچھ نہیں کہتی، بس مجھے تو آپ کا احساس ہے۔ وہ نہیں جانتی اس کے لبوں سے یہ فکرہ کب، کیوں اور کیسے ادا ہوا، بس وہ کہہ گئی۔ زر خان حیران ہوا۔ اور تمہیں میرا احساس کیوں ہے؟ اس نے زرگل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ نے مجھے پناہ دی جب ساری دنیا مجھ سے روکھ پھیر لیا
تو صرف آپ ایک واحد سہارا تھے جنہوں نے مجھے چھت دی۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کا کیا نقصان ہوا ہے، اگر دل کرے تو بتا دیں، ورنہ آپ کی مرضی، لیکن اس طرح اپنے آپ کو تکلیف مت دیں۔ نقصان کی بھرپائی ہو جاتی ہے، لیکن خود پر آئے زخم بڑھنے میں وقت لگتا ہے۔ اس کے لہجے کی نرمی تھی کہ خان کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی نمی جھلک پڑی۔ وہ سامان نہیں تھا، وہ بچوں کی امیدیں تھیں۔ بالآخر وہ شکستہ لہجے میں بولا تو وہ حیران ہوئی۔ کیسی امیدیں؟ نہ چاہتے ہوئے پوچھ بیٹھی۔ زرخان وہی صوفے پر پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور اب بے بسی سے دونوں ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں بہت چھوٹا سا تھا جب میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ میرے ددیال والوں نے مجھے اور میری والدہ کو رکھنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان سے ہمارا خرچہ نہیں اٹھایا جاتا۔ میری ماں کے پیچھے کوئی نہیں تھا جہاں میری ماں مجھے لے کر چلی جاتی۔ انہوں نے میری ماں کو اتنا مجبور کیا کہ ہمیں وہ گھر چھوڑنا پڑا۔ تب میں بہت چھوٹا تھا، 7-8 سال کا۔ اس عمر میں کیا کر سکتا تھا؟ اپنی ماں کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، جذبہ تھا، مگر تب ہمت نہیں تھی، اوقات نہیں تھی۔ میری ماں نے ایک گھر پر مشتمل چھوٹا سا ایک گھر کرائے پر لیا۔ وہ ایک اسکول میں نوکری کرنے لگی۔ مجھے کھلانے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے محنت کی تھی، لیکن صرف 2 سال تک یہ چل سکا اور میری ماں کی موت ہو گئی۔ ماں کی موت کے بعد تو ایسا لگتا تھا جیسے میری دنیا ہی ختم ہوگی۔ اکیلا رہ گیا۔ ایک بلا شخص مجھے یتیم خانے چھوڑ گیا تھا۔ میں نے وہاں پر ایسے حالات دیکھے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ زرگل، یتیم خانے میں بچے کس طرح رلتے ہیں بس میں ہی جانتا ہوں۔ وہ لوگ بچوں کی تسکری کرنے لگے تھے۔ میں اپنے 2 دوستوں کے ساتھ وہاں سے بھاگ گیا اور اس کے بعد ہم لوگ ہمیشہ کے لیے لندن چلے گئے۔ خیر، وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ لندن جانا بھی پہاڑ سر کرنے کے برابر تھا۔ ہم لوگوں نے چھوٹی عمر میں بہت محنت کی۔ لندن جانے کے بعد میں وہاں نوکری کرنے لگا۔ ساتھ ساتھ مجھے ڈائمنڈ جویلری بنانے کا بھی بہت شوق تھا۔ میں نے یہ کام سیکھا اور واپس پاکستان آ گیا۔ بظاہر اس دنیا کو لگتا ہے کہ میں ڈائمنڈ اسمگلنگ کرتا ہوں، لیکن میں صرف ڈائمنڈ اس شخص سے چھینتا ہوں جس کی اس وجہ سے میں اور میرے بچے یتیم خانوں میں محفوظ نہیں ہیں۔ ان کی جانیں محفوظ نہیں ہیں، وہ وہاں بھوکے رہتے ہیں۔ 5 سال پہلے جب میں نے پہلی بار اپنے بزنس کی بنیاد رکھی تو میں نے ایک یتیم خانہ بنایا تھا، اور ہر سال میں وہاں پر بچوں کے لیے بہت ساری چیزیں لاتا ہوں۔ ان کے لیے اچھے اچھے کپڑے، کھانے کی چیزیں، راشن، ان کے سونے کے لیے بہترین انتظام، ان کے کھیلنے کے لیے کھلونے، ان کی تفریح کے لیے بہترین ڈیوائسز۔ اس ٹرک میں وہی سامان آ رہا تھا جو اس سال میں نے اس یتیم خانے میں پہنچانا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ کس پولیس والے نے منظوری کی، کیسے لوگوں کو پتہ چلا، مگر ریڈ پڑنے کی صورت میں وہ سارا ٹرک جل کر راکھ ہو گیا۔ وہ نقصان کروڑوں کا تھا۔ مجھے اس لیے دکھ نہیں ہو رہا کہ وہ نقصان ان بچوں کا ہوا ہے، مجھے اس لیے دکھ ہو رہا ہے کاش میں ایک بار پتہ چل جائے کہ وہ کس نے کیا ہے، اور میں سچ میں اس شخص کو جان سے مار دوں گا۔ آج مجھے زندگی میں پہلی بار پولیس والوں سے نفرت ہو رہی ہے۔ میرا پولیس والوں کے ساتھ کوئی ذاتی بین نہیں تھا، لیکن اب دل چاہ رہا ہے بس ایک بار کوئی پولیس والا سامنے آئے اور میں اس کی جان لے لوں۔ میں نے سالوں پولیس والوں کے لیے خفیہ طور پر کام کیا ہے۔ نہ جانے میں نے کتنے بچوں کی تسکری کرنے والے ریکٹس کو پولیس کے حوالے کروایا بنا اپنا نام آئے۔ میں اپنے ملک کی پولیس کے لیے خفیہ انڈر کور کوپ کی طرح کام کر رہا ہوں، اور یہاں پر لوگوں نے میرے ان بچوں سے ان کی خوشیاں چھین لی۔ بات کے آخر میں ان کے لہجے میں نمی گلی تھی، اور حالات دم سادے سانس روک کے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ساری بات سنتے نہ چاہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی جھلک پڑی۔ جانتی ہو میں تمہیں یہاں کیوں لایا تھا؟ جب تم نے پہلی بار کہا کہ تمہاری پھپھو نے تمہیں گھر سے باہر نکال دیا، مجھے اپنے بچوں کی ایک محرومی یاد آئی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم بھی کسی تکلیف میں شکار ہو جاؤ۔ تمہاری تکلیف میں مجھے اپنی تکلیف نظر آئی تھی زرگل۔ بات کے آخر تک زرخان کے لہجے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور اچانک ہی زرگل کے قریب ہوا تھا اور زرگل سانس روک گئی۔ میں نہیں جانتا کب کیسے، لیکن تم واحد لڑکی ہو جو میری زندگی میں سکون کی طرح آئی ہو۔ پر پہلے مجھے یہ بنگلہ نہیں لگتا تھا۔ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو مجھے یہ گھر لگنے لگا ہے۔ پہلے میں راتوں کو گھر سے باہر رہتا تھا، فضول میں وقت گزارتا تھا، گھر رہنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ بس کہیں دوستوں کے ساتھ چلا جاتا، یا کہیں ڈیکنگ کر لی، یا پھر آدھی رات تک ڈائمنڈ کے ڈیزائن بناتا رہا۔ لیکن تمہارے یہاں آنے کے بعد مجھے گھر میں آنا جانا اچھا لگتا ہے۔ تمہارے ہاتھوں کا بنا کھانا اچھا لگتا ہے۔ تم نے کچھ دنوں میں میرے اس خالی بنگلے کو گھر بنا دیا ہے۔ تم بہت اچھی ہو زرگل۔ تم میری زندگی میں کسی نعمت کی طرح آئی ہو۔ میری ماں کے بعد تم وہ پہلی عورت ہو، ایسا لگتا ہے جو سکون دیتی ہو۔
تم نے میرے دل کو قابو میں پا لیا ہے۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، اور تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے نکاح ہی بہترین حل ہے۔ اس طرح تمہیں بنا رشتے کے آخر کب تک اپنے ساتھ رکھوں گا؟ وہ عجیب ہنسیانی سے لہجے میں بے بسی سے بولا کہ زرگل اگلا سانس نہ لے سکی۔ وہ جلدی سے صوفے سے اٹھی اور اب پھٹی پھٹی نگاہوں سے زرخان کو دیکھ رہی تھی۔ میں؟ لیکن وہ کیسے؟ وہ بے بسی اور حیرت سے بس یہی فکریں بول سکی۔ زرخان جیسے ہوش میں آیا چونکا، اپنی حالت اور حرکت میں خود ہی ہنسی آئی کہ کیسے اس لڑکی سے اظہار محبت کرنے کے ساتھ ساتھ اسے پرپوز کر بیٹھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ فکر مت کرو، سوچنے کے لیے کچھ وقت لے لو۔ جب تمہیں لگے کہ تم مجھے جواب دینے کی حالت میں ہو تو جواب دے دینا، مجھے کوئی جلدی نہیں۔ ساری بات کے آخر تک وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ حالہ اپنا چکراتا سر بحال کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی اور اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے متواتر آنسو بہتے جا رہے تھے۔ وہ کیسے نہیں یہ کر سکتی تھی؟ آج جو سچائی زرخان نے اس کے سامنے کھولی تھی، اس کے حساب سے وہ صرف اچھا شخص تھا، وہ کوئی بھی ڈرگ ڈیلر یا مافیا کا آدمی نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتی واش روم کی جانب آ گئی۔ وہ جانتی تھی اب اسے کیا کرنا ہے۔ یہ اگلی صبح کا منظر تھا۔ وہ اپنے کسی کلائنٹ سے ملنے کے لیے آج شاپنگ مال آیا ہوا تھا۔ جب اس نے دور کھڑے خان بابا کو دیکھا، اسے پہلے وہم ہوا، مگر وہ واقعی خان بابا ہی تھے۔ وہ ان کے پاس پہنچا۔ خان بابا، آپ یہاں؟ خیریت؟ زرخان کی آواز سنتے خان بابا پلٹے۔ ہاں بیٹا، میں اور زرگل بیٹی گروسری کرنے آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اسے کچھ کپڑے دیکھنے ہیں، اس لیے وہ کپڑے کے سیکشن کی طرف چلے گئی، تو میں ان کا انتظار کر رہا ہوں۔ خان بابا کی بات سنتے وہ بے حد حیران ہوا۔ اچھا، آپ ایک کام کریں، آپ چلے جائیں، میں زرگل کو اپنے ساتھ لے آؤں گا۔ خان بابا بات میں سر ہلاتے چلے گئے۔ جس جانب خان بابا نے اشارہ کیا تھا وہ اس جانب چل پڑا۔ آس پاس زرگل کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اپنے کلائنٹ سے ملنا تو وہ بھول ہی گیا۔ ایس ایچ او دانیال، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے اس ٹرک کو تباہ کر دیا۔ آپ جانتے بھی تھے اس میں کیا تھا؟ خالہ دبے دبے غصے سے چلائی۔ ایس ایچ او دانیال کے چہرے پر تفکر کی لکیریں نمایاں ہوئی۔ دیکھیں، یہ ایسا ہی حالہ، ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ اس ٹرک میں اسلحہ اسمگل کیا جا رہا ہے۔ ہم نے صرف اس وجہ سے وہاں پر ریڈ ماری تھی، مگر نہیں جانتے تھے کہ انکاؤنٹر میں گولیاں بھی چلیں گی، اور ان گولیوں کی وجہ سے ٹرک میں آگ لگ گئی اور سارا سامان چل کر راکھ ہو گیا۔ ایسا جو دانیال کی بھی اپنی غلطی کی شدت سے احساس ہوا۔ آپ نے بہت بڑی غلطی کر دی، آپ نے کسی کا دل توڑ دیا۔ آپ نہیں جانتے وہ شخص کتنا اچھا ہے۔ ایسا جو دانیال، وہ پریشانی سے اپنا سر مسلتی ہوئی بولی، لیکن آپ یہاں تک آئی کیسے مس حالہ؟ اسے اچانک یاد آیا، میں وہ خان بابا کے ساتھ گروسری کے لیے آئی تھی۔ جیسے ہی زرخان کو زرگل کسی مرد سے بات کرتی نظر آئی، ان کی طرف پڑھا، مگر اس سے پہلے وہ قریب جاتا، ان دونوں کی باتوں کی آواز زرگل کے کانوں میں پڑنے لگی۔ مگر انہیں پتہ نہیں چلا کہ آپ یہاں پہنچ گئی ہیں۔ حالہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں نے ان سے کہا تھا کہ میں صرف کپڑے دیکھنے جا رہی ہوں۔ حالہ کی بات سنتے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ خیال رکھیں، اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ آپ ایسا ہی حالہ ہیں تو کوئی زرگل نہیں تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اور مزید زرخان افریدی کے بارے میں کوئی انفارمیشن ملی؟ کہیں کوئی ڈاؤٹ ہوا؟ وہ سوالیہ نظروں سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ جیسے ہی آس پاس دیکھنے لگا، کچھ ہی فاصلے پر کھڑے زرخان کو دیکھتے دانیال کے چہرے کا رنگ نچ رہا تھا۔ حالہ جو کچھ بھولنے والی تھی، دانیال کے چہرے کا زاویہ دیکھتے وہ بھی حیرانی سے پلٹی، اور اپنے پیچھے ہی زرخان کو کھڑے دیکھ کچھ ساکت رہ گئی۔ شل اور بے یقین زرخان کی آنکھوں میں ٹوٹے ہوئے مان کی کرچیاں دیکھتے کہ اندر سے بھی تکلیف ہوئی۔ وہ ان دونوں کی آدھی آدھی باتوں سے ساری کہانی سمجھ گیا تھا۔ اس نے بہت زیادہ تکلیف زدہ نگاہوں سے حالہ کو دیکھا۔ حالہ اس کی جانب ایک قدم بڑھائی تھی۔ جب اس کا ہاتھ اٹھا، اس نے ہاتھ کے اشارے سے حالہ کو خود سے دور کر دیا۔ وہ جیسے کہہ رہا تھا کہ اب مزید میری طرف قدم مت دینا۔ زرخان میری بات سنیں، وہ بمشکل بولی تھی۔ بس بہت دول جھونک لی تم نے میری آنکھوں میں تمہیں زرگل کہوں یا یہ صحیح حالہ؟ وہ حیرانی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ یقین نہیں ہو رہا، جس لڑکی کے نے اپنے دل کے دروازے کھولے، وہ لڑکی مجھے دھوکہ دے رہی تھی، تو تم میرے گھر میں صرف ایک پری پلانٹ کی گئی تھی۔ وہ 2 قدم بڑھتا اس کی جانب بولا تھا کہ حالہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ مجھے وضاحت کا موقع تو دیں۔ وہ اس شخص کا مان نہیں توڑنا چاہتی تھی، لیکن افسوس وہ ساری کہانی سن چکا تھا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا زرگل، تم نے میرے بچوں کا سارا سامان تباہ و برباد کروا دیا۔ تف ہے تم پر زرخان،
تمہیں کس لڑکی سے عشق ہو گیا، وہ سختی سے غراتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے لہجے میں تکلیف اور غصے کا عنصر نمایاں تھا۔ زرخان میری بات سنیں، وہ ایک بار پھر اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ جب وہ 2 قدم پیچھے ہوا، بس بہت ہو گیا، خبردار اگر تم میرے قریب آئی۔ وہ پھنکا رہا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تمہارا پلان کیا تھا۔ تم مجھے برباد کرنے آئی تھی۔ اگر کوئی ثبوت مل گیا ہو تو عدالت میں پیش کر دینا، ورنہ آج کے بعد ساری زندگی مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ تم نے مجھے کسی بھی انسان پر بھروسہ کرنے کی قابل نہیں چھوڑا۔ چہرے پر چڑھا چڑھا کر میرے گھر پہنچ گئی۔ وہ جیسے بہت برے طریقے سے ڈوٹا، تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اپنے جذبات کو کن الفاظ میں بیان کرے۔ اسے تو اپنے جذبات کا اظہار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا ہی لگا۔ وہ قدم پیچھے لیتا گیا۔ وہ اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ بس وہیں رک جاؤ، خبردار تم میرے قریب آئی، آج سے تم میرے دل میں، میری زندگی سے، میرے گھر سے، ہر جگہ سے بے دخل ہو چکی ہو۔ ASI حالہ، وہ سختی سے کہتے ہوئے مال سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ حالہ نے ایک تکلیف زدہ نظر اٹھا کر SHO دانیال کو دیکھا۔ یہ آپ نے کیا کر دیا SHO دانیال؟ آپ نے میری زندگی میں مشکلات پیدا کر دی۔ اتنا کہتے ساتھ وہ باہر بھاگی۔ اسے ہر حال میں زرخان کو سچائی بتانی تھی کہ اس کا ریٹ پڑنے والے معاملے سے دور دور تک کوئی عمل دخل نہیں۔ وہ شاپنگ مال سے نکل کر باہر آئی۔ اب سڑک پر آس پاس دیکھ رہی تھی، کہیں بھی زرخان کی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ سڑک پر نکل آئی۔ زرخان کہاں ہے آپ؟ میری بات سنیں زرخان۔ وہ اسے آوازیں دے رہی تھی، مگر ان لوگوں کے بڑے ہجوم میں اس کی آواز کہیں سے آتی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے پکار رہی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے اس شخص سے عشق ہو گیا تھا۔ اس رات جب اس نے اس کی جان ٹائیگر سے بچائی تھی، تبھی کہیں وہ مالا کے دل کی ساری دنیا تابالا کر گیا تھا۔ زرخان پلیز مجھے سچائی بتانے کا موقع دے۔ وہ اب بھی چیخو پکار کر رہی تھی اور سڑک کے عین درمیان میں کھڑی تھی اور پاگلوں کی طرح بس آس پاس دیکھ رہی تھی۔ اس کا حال تو ایسا تھا جسے ابھی زرخان کو نہ دکھا تو جان سے جائے گی۔ وہ آس پاس دیکھ رہی تھی، اس چیز سے بے نیاز کہ وہ بالکل سڑک کے درمیان میں آ چکے ہے، اس سے پہلے کہ ایک تیز رفتار گاڑی آتی اور اسے ہٹ کرتی اور بھاگ جاتی۔ اگلے ہی پل کسی نے اسے بازو سے پکڑے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ خوف زدہ ہوتی آنکھیں میچ گئی۔ جب کچھ برا نہ ہوا تو اس نے آنکھیں کھولی، سامنے دیکھا، اور اگلے ہی پل اس کی آنکھوں سے نمی جھلکی اور آنسو کی شکل بہتی گئی۔ وہ زرخان تھا، وہ اس کی محفوظ اور مضبوط پناہوں میں تھی۔ آج ایک بار پھر زرخان نے اس کی زندگی بچا لی تھی۔ زرخان کا چہرہ بے تاثر ہی تھا، مگر وہ سارے ضبط توڑتی آگے بڑھی اور اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ مگر زرخان کی آنکھوں میں حیرت سے پوری کھل گئی۔ میں جانتی ہوں میری زندگی میں شامل ہونے کا طریقہ غلط تھا، لیکن سچ میں، خدا کی قسم، اس ریٹ میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ صرف مجھے ایک بار وضاحت کا موقع دیں، صرف ایک بار زرخان، آپ کو آپ کی محبت کی قسم، پلیز۔ وہ تڑپتی ہوئی بول رہی تھی۔ جب ہی اگلے پل زرخان نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑے خود سے دور دھکیلا۔ اس کی آنکھوں میں سختی تھی۔ مر گئی وہ محبت، تم نے میری محبت، اعتبار، ہر چیز کا قتل کر دیا۔ آج کے بعد مجھے ہاتھ لگانے کی ہمت بھی مت کرنا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے جسم و روح کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا اسے وہیں چھوڑتا پلٹ گیا۔ وہ حیرانی سے اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ پھر بہت جلدی وہ حرکت میں آئی اور پیچھے سے چل آئے۔ مجھے چھوڑ کر مت جائے زرخان، میں یہیں بیٹھی رہوں گی، میں بتا رہی ہوں۔ ساری رات گزر گئی تو بھی اسی سڑک پر رہوں گی، میں آپ کا انتظار کروں گی، مگر آپ کے بنا میں یہاں سے نہیں ہلوں گی۔ وہ اپنی پوری طاقت سے چلائی تھی، مگر وہ بنا پلٹے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ وہیں ایک سائڈ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی تھی، اس کی گاڑی کو دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ جا چکا تھا۔ کتنی دیر وہ اپنی زندگی کے گزرے 25 سالوں کو سوچتی رہی۔ اسے کتنا شوق تھا کہ وہ پولیس میں جائے گی، پولیس والی بنے گی، مگر وہ کہاں جانتی تھی کہ اس کی پولیس کی نوکری اس کی دل کی دنیا ویران کر جائے گی۔ 2 گھنٹے وہیں گزر گئے۔ اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ وہ زمین سے اٹھی، وہ چلتے ہوئے واپس شاپنگ مال کی ایک سائڈ پر بنے PAO تک آئی۔ وہاں کھڑی اس نے کسی کا نمبر ڈائل کیا اور پھر ریسیور کان سے لگایا۔ کچھ دیر بعد اس کے کانوں میں عظیم صاحب کی آواز پڑی، ہیلو بابا۔ میں ہار گئی۔ اس کی ہیلو کی آواز سنتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر روتی بولی کہ عظیم صاحب پریشان ہوئے۔ خالہ، میرا بچہ کیا ہوا ہے؟ زرخان نے تمہیں کوئی نقصان پہنچایا؟ مجھے بتاؤ تم کہاں ہو، میں تمہیں ابھی لینے آتا ہوں۔ ان کی آواز بے چینی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ خالہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں بابا، وہ شخص مجھے چھوڑ گیا، تنہا، میں مر جاؤں گی، اس کے بنا نہیں رہ سکتی۔
वो टूटे फूटे फिक्रे में अपने बाप को वजाहत देने लगी। बेटा क्या कह रही हो, कुछ समझ नहीं आ रही, प्लीज़ मुझे सारी बात बताओ। अजीम साहब ने परेशानी से कहा तो उसने सारी कहानी सुना डाली। पापा मुझे मोहब्बत हो गई है, प्लीज़ मुझे उस शख्स के हवाले कर दें। आप बेशक मुझसे हर चीज़ छीन लें, बस मुझे वो शख्स दे दें। मैं सब कुछ छोड़ दूँगी लेकिन उसे नहीं छोड़ सकती। मुझे लगता है मैं मर जाऊँगी पापा। वो फ़ोन की उस पार इस कदर अज़ियत से बोली कि मीलों दूर अपने घर में बैठा उसका बाप परेशान हुआ। तुम कहाँ हो हाला, मुझे बताओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। अजीम साहब जल्दी से घर से बाहर निकलते हुए बोले, नहीं पापा आप नहीं आएंगे, मुझे आज अपनी मोहब्बत का इम्तिहान लेने दे। अगर वो शख्स लौट कर आया तो मैं इसकी हो जाऊँगी, अगर वो नहीं आया तो मैं लौट आऊँगी। पापा बस कुछ घंटे मुझे इस आज़ाद फ़ज़ा में जी लेने दे। पापा आप कहते हैं ना कि मैं आपका बच्चा हूँ, आपका बहादुर बेटा, तो बस अगर मेरी मोहब्बत जीत गई तो आप मेरा निकाह उस शख्स से करवाएंगे ना पापा? वो रोती हुई पूछ रही थी। अजीम साहब का दिल काँप रहा था। उनकी जान से अजीज़ बेटी किस तरह तकलीफ़ से तड़प रही थी। बिल्कुल मेरी जान, तुम जहाँ चाहोगी वहाँ मैं तुम्हारी शादी करवाऊँगा, मगर इस तरह रो तो मत, मुझे बताओ तुम कहाँ हो। अजीम साहब ने एक बार फिर जानना चाहा और नफ़ी में ज़र लाने लगी। नहीं पापा आप नहीं आएंगे, उसे आने थे। वो शख्स कोई माफिया का आदमी नहीं है, वो शख्स क्लियर है। मैंने खुद महीना रहते उस पर नज़र रखी है, उसने मेरी जान तीन बार बचाई है पापा। वो शख्स बहुत अजीम है, वो मुजरिम हो ही नहीं सकता। मैं अपनी ड्यूटी से गद्दारी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरा दिल मेरे इख्तियार में नहीं रहा, मुझे माफ़ कर दे पापा। वो पूट कर रो पड़ी। हाला मेरा बच्चा, वो बस इतना ही कह सके जब उसने जल्दी से अपने जज्बात में बांधते कॉल काट दी और उसी और वापस क्रेडल पर पटक दिया। फिर अपने आंसू साफ करते हुए दोबारा से शॉपिंग मॉल से बाहर आई। तानियाल काफ़ी देर उसे ढूंढता रहा लेकिन उसे नहीं मिली। अजीम साहब ने उससे भी रब्ता किया लेकिन उसका कहना था कि हाला उसे कहीं नहीं मिल रही। अजीम साहब के हाथ अब तेज़ी से ज़रख़ान अफरीदी का नंबर डायल कर रहे थे। बहुत मुश्किल से ज़रख़ान का नंबर ढूंढ पाए थे। ज़रख़ान जो अपने कमरे में खड़ा और मुसलसल पंचिंग बैग पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। कमरे की खामोशी को उसके मोबाइल फ़ोन की आवाज़ ने तोड़ा। मोबाइल फ़ोन मुसलसल बज रहा था। आखिरकार ज़च होते उसने मोबाइल की जानिब कदम लिए। मोबाइल उठाते हुए सामने किया तो किसी अनजान नंबर से फ़ोन आ रहा था। कुछ सोचते हुए ज़रख़ान ने मोबाइल उठा लिया। मोबाइल कान से लगाने की देर थी कि अजीम साहब की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। ज़रख़ान अफरीदी, क्या किया है तुमने मेरी बेटी के साथ? उसे कहाँ छोड़ आए हो? वो तड़पती भलकती हुई रोती बस एक ही बात कह रही है कि अगर तुम वहाँ ना पहुँचे तो वहाँ से हिलेगी नहीं। देखो जो कुछ उसने किया वो सब कुछ मेरे कहने पर किया था, इस सब में उसका कोई कसूर नहीं है। देखो मेरी बेटी को इस चीज़ की सज़ा मत दो। वहाँ वो तड़प रही है, उसके पास जाओ और उसे ढूंढो। अगर मेरी बेटी को एक खराश भी आई तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें बिना किसी जुर्म के सारी ज़िंदगी जेल में बंद कर दूंगा। वो दहाड़े थे। ज़रख़ान आवाज़ से ही पहचान गया था कि वो DIG अजीम साहब थे। लेकिन हैरानी की बात थी, क्या हाला इनकी बेटी थी? अगर मेरी हाला को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा ज़रख़ान अफरीदी। आखिरी बात पर वो करते हुए कहते मोबाइल फ़ोन ठक से बंद कर चुके थे और ज़रख़ान का दिमाग लम्हों में घुमा। वो जल्दी से अपनी गाड़ी की चाबियां पकड़ते घर से बाहर निकला। दोपहर के वक्त उसकी हाला से बात हुई थी और अब शाम का अंधेरा हर सो फैल रहा था। वो शॉपिंग मॉल की जानिब चल पड़ा। अभी वो आधे रास्ते में ही था जब तरातर बारिश बरसने लगी। ज़रख़ान को अंदाज़ा नहीं था कि वाकई वो इतनी ढीठ होगी कि वहीं आधे रास्ते में ही बैठ जाएगी। वो गुस्से में से छूट तो आया था लेकिन उसने इस बारे में नहीं सोचा था। वो जब तक शॉपिंग मॉल पहुंचा तब तक रात मज़ीद हो गई थी। आसपास लोगों का हुजूम ना होने के बराबर था। रात के 9 बजे का वक्त था। बारिश अब भी मुसलसल बह रही थी। वो बारिश में ही गाड़ी से बाहर निकला और आसपास देख रहा था। ज़रगुल ज़रगुल, वो चीखता उसे पुकार रहा था मगर जवाब नादार। सारे शॉपिंग मॉल की पार्किंग से लेकर सड़क तक छान ली लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अचानक उसने याद आया कि उसने ज़रगुल को छोड़ा कहा था। वो दोबारा उसी जगह आया जहाँ उसने ज़रगुल को गाड़ी से टकराने से बचाया था और उसकी आंखें हैरत से पूरी फैल गई। वहाँ फुटपाथ पे पास सड़क पर नडाल से बैठी थी। सारा जिस्म कपड़े उसकी बारिश से मुकम्मल तौर पर भीग गए थे। उसकी हालत देखते ही ज़रख़ान का दिमाग पग से उड़ा। वो इसके सामने घुटनों के बल बैठा। ज़रगुल, हैरानी से पुकारा। वो जो आंखें बंद किए बैठी थी बहुत मुश्किल से अपनी मंदी मंदी आंखें खोली। ज़रख़ान को देखते हल्का सा मुस्कुराई। उसके चेहरे पर कर्बज़दा मुस्कुराहट थी। ये क्या किया तुमने पागल लड़की?
اس کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی غصہ شامل ہو گیا۔ میری محبت جیت گئی، آپ آ گئے، مجھے فتح مل گئی، وہ آہستہ آواز میں بڑبڑائی تھی۔ زیر خان نے اس کے گال کو چھو کر دیکھا تو اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑا تھا۔ اگلے ہی پل اس کی باہوں میں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ سرگل، وہ چیخا تھا۔ ایک پل کے لیے دماغ گھما، پھر جلدی سے اس کا نازک وجود باہوں میں اٹھائے وہ گاڑی کی جانب بڑھا اور گاڑی کو تیز سپیڈ سے گھر کی جانب موڑا۔ شہر پر اگلی صبح اتر چکی تھی۔ جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو خود کو ایک نرم ملائم پرسکون بستر پر لیٹے پایا۔ اس کے اوپر مکمل طور پر کمبل دیا گیا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنے حواس بحال کیے، پھر آس پاس دیکھا تو اسے یاد آیا تو یہ تو زرخان کا اپنا کمرہ تھا۔ وہ حیران ہوئی، کمرے سے اٹھتی ہوئی نظر سامنے گئی تو سامنے ہی زرخان اور عظیم صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا، اس کے ہونٹ پھڑپھڑائے۔ کمرے کی خاموشی کو خالہ کی آواز نے توڑا۔ وہ جلدی سے صوفے سے اٹھے اور اس کی جانب بڑھے۔ خالہ، میرا بچہ۔ انہوں نے آگے بڑھتے خالہ کے ماتھے پر لب رکھے کہ خالہ کو سکون ہوا۔ زرخان اسے ایک نظر دیکھتا صوفے سے اٹھا۔ خالہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ خالہ کا دل ٹوٹ کر جیسے ریزہ رزا ہو گیا۔ بابا، وہ کہاں جا رہے ہیں؟ انہیں روکے نا۔ اسے بے بسی سے باپ کو دیکھتے ہوئے کہا، تم اٹھو، گھر چلو۔ وہ جلدی سے خالہ کو دیکھتے بات بدل گئے۔ خالہ نے نفل میں سر لایا اور بلینکٹ کو مزید مضبوطی سے پکڑا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، بس آپ میرا نکاح کروائیں، مجھے یہیں رہنا ہے۔ وہ جیسے بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ اسے بس ہر حال میں زرخان کو غلط فہمی دور کرنی تھی۔ بات کرتے ساتھ اس کی نظر اپنے اوپر گئی تو اس نے دیکھا اس کے وجود پر اب کوئی دوسرا لباس تھا۔ وہ حیران ہوئی۔ کل رات جب وہ اپنے واپس مینشن میں لے کر آیا تھا تو جلدی سے فہیم کو کہتے اس نے ڈاکٹر کو بلایا تھا اور مہک نے اس کے کپڑے چینج کیے تھے۔ ڈاکٹر نے اسے انجیکشن لگایا تھا۔ بقایا سردی سے بچانے کے لیے اس نے کمرے کو گرم کر دیا تھا تاکہ خالہ کی طبیعت ٹھیک رہے۔ وہ بھی یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ جب وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا، اس کے پیچھے ہی فہیم اور مہک تھے۔ ان کے ساتھ مولوی صاحب تھے۔ خالہ بے حد حیران ہوئی۔ وہ دوبارہ صوفے پہ بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب، نکاح شروع کریں۔ عظیم صاحب کے الفاظ خالہ کو حیران کر گئے۔ وہ ساکت نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ان کا نکاح ہو گیا۔ وہ اب تک حیرانی میں تھی کہ وہ واقعی اس کی بیوی بن گئی۔ نکاح کے بعد وہ سارے کمرے سے باہر نکل گئے، بس زرخان ہی کمرے میں تھا۔ جب عظیم صاحب بیڈ سے اٹھے، صرف تمہاری خوشی اور تمہاری جو کل رات حالت ہوئی اسے دیکھتے ہوئے میں نے تمہارا نکاح کروا دیا ہے، مگر تم مکمل طریقے سے اپنے گھر سے رخصت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے دوبارہ تمہیں لینے کے لیے آؤں گا۔ وہ دوبارہ اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولے تھے اور پھر کمرے سے باہر نکل گئے۔ خالہ نے ٹپٹپاتی آنکھوں سے اسے دیکھا جو دوبارہ صوفے پر بیٹھا اپنے موبائل میں گم ہو چکا تھا۔ زرخان، کچھ دیر بعد اس کی آواز کمرے میں گونجی۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ وہ انتظار کرتی رہی کہ شاید زرخان کچھ بولے، لیکن وہ خاموش رہا تو بیڈ سے اٹھی۔ اس سے پہلے وہ 2 قدم چلتی کمزوری اور گھبراہٹ کے سنگ اسے چکر آئے اور وہ اپنا سر ہاتھوں میں رکھے واپس وہیں بیڈ پر بیٹھی۔ اسے اپنے ہونٹ خشک ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس نے ایک نظر جگ کی طرف دیکھا، پھر جلدی سے سائڈ ٹیبل کے پاس ہوتی جگ سے پانی گلاس میں بھرتی وہ گلاس ہونٹوں سے لگا گئی۔ پانی پینے کے بعد جسم میں کچھ طاقت محسوس ہوئی۔ ایک بار پھر اس نے صوفے سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر پھر چکرا کر دوبارہ بیڈ پر بیٹھی۔ سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامتے اس کے لبوں سے ایک کرار نکلی۔ وہ جو اس سے بے نیاز ہو کر بیٹھا تھا، اس کے کرانے پر اگلے ہی پل سیدھا ہوا اور جلدی سے بیڈ تک پہنچا، مگر پھر اپنی بے قراری کا اندازہ کرتے وہ وہیں غصے سے اس کی کچھ فاصلے پڑی بیٹھ گیا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، شرمندگی سے نم آنکھوں سے۔ عظیم صاحب پہلے ہی زرخان کو ساری بات بتا چکے تھے۔ خالہ کہہ چکے کہ تم کلیئر ہو، کہ اب پولیس والوں کو تم پر شک ہوگا تو میں انہیں تمہارے کلین چٹ دوں گا، مگر اس کے بدلے میں میری بیٹی کو تکلیف مت دینا۔ زرخان افریدی۔ عظیم صاحب کا جملہ اب بھی کہیں زرخان کے کاموں میں گونج رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کی بگڑی حالت کو دیکھتے خود بھی پریشان ہوا تھا، اس لیے بس تبھی نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اس لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا اور اس کے بغیر رہنا ناممکن تھا۔ وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ اس کا دھوکہ دل کو لگا تھا، مگر اسے 1000 دفعہ معاف کر سکتا تھا۔ اس سے پہلے وہ زرخان کے قریب ہوتی۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہو گیا۔ خبردار، اگر میرے قریب ہونے کی کوشش کی تو میں ٹائیگر کے حوالے کراؤں گا۔ وہ سختی سے انگلی اٹھائے وارننگ دینے کے انداز میں بولا، مگر وہ اس کا غصہ اگنور کرتی اگلے ہی پل آگے بڑھی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ آئی ایم سوری زرخان، آپ کوئی بھی سزا دے لیں، بس مجھے ٹائیگر کی خوراک مت بنائیے گا، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ ڈری ہوئی آواز میں بولی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا،
میں تم سے سخت ناراض ہوں، دور رہو مجھ سے۔ وہ جان بوجھ کر اسے خود سے دور کرنے لگا، مگر حالہ نے بھی سختی سے اس کی کمر کے گرد دونوں بازو کی گرفت مضبوط کر رکھی تھی۔ آئی ایم سوری، معاف کر دیں، مجھ سے آپ کی ناراضگی برداشت نہیں ہو رہی۔ میں صرف آپ کی ہوں اور ہمیشہ ہمیشہ آپ کی رہنا چاہتی ہوں زرخان۔ وہ بھیگے لہجے میں اظہار کرتی، اس بار واقعی پوٹ پوٹ کے رو پڑی تھی کہ زرخان لمحوں میں موم کا ڈھیر بنا۔ اچھا بس ٹھیک ہے، رونا تو بند کرو۔ اس نے اپنے دونوں بازو کھولے، اس کی کمر کے گرد رکھے، پھر اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے کہ حالہ اندر تک پرسکون ہو گئی۔ میں بھی آپ کی مدد کروانا چاہتی ہوں، وہ اچانک بولی۔ وہ حیران ہوا، کس چیز میں مدد؟ ہتھ کری لگوانا چاہتی ہوں، مجرموں کے ہاتھ میں اور بچوں کی تربیت میں۔ وہ ایک ہی فکر میں اپنی دل کی بات بتاتی زرخان کو بہت پیاری لگی تھی۔ وہ گہرائی سے مسکرا دیا، مگر پھر بھی میں معاف نہیں کروں گا۔ زرخان نے بھی جتانا ضروری سمجھا، میں پھر آخری سانس تک آپ سے معافی مانگتی رہوں گی۔ وہ اپنا سر اس کے سینے میں چھپائے، مزید اس کے سینے میں چھپتی سرکوشی میں بولی تھی کہ زرخان اس بار نہ چاہتے ہو بھی ہنس پڑا۔ کمرے میں اس کی ہنسی کی آواز گونجی تھی کہ وہ بھی نم آنکھوں سے مسکرا پڑی۔